حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق۔ محترم ناظرین، سواگت ہے آپ کا لوک شان نیوز سلوڑ کے پیارے ایپیسوڈ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق میں۔ تو دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دادا عبد المطلب کے دیہانت کے بعد چاچا ابو طالب نے لی ذمہ داری، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا لکھنا کیسا تھا، اس کے بعد آپ کی صاف صفائی کا عالم کیا تھا۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے سفر کو۔ ابو طالب کی ذمہ داری میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلے اور بڑھے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا کے سگے بھائی ابو طالب نے یتیم بھتیجے کی ذمہ داری لی، اور ایسی ذمہ داری لی کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ ابو طالب اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب تھے، اور ساتھ میں اولاد بھی بہت تھی۔ ابو طالب اور ان کی اولاد جب کھانا کھانے بیٹھتے تو کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لیے کہ کھانا بہت کم ہوتا تھا۔ مگر جب پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آ گئے تو سب نے دیکھا کہ جس دن سب کے ساتھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب جانتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اور لکھنا کیسا تھا۔ جو پوری دنیا کو پڑھانے کے لیے آیا تھا، پوری دنیا جس کے علم سے فائدہ اٹھانے والی تھی، بھلا وہ کیسے کسی کے پاس پڑھنے جاتا؟ نبیوں کا دنیا میں کوئی استاد اور ٹیچر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو سکھاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس وقت عرب میں پڑھنے کا دستور بھی نہیں تھا، اس لیے آپ کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا گیا۔ ہاں، چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے، اس طرح آپ بڑے ہوتے چلے گئے۔ اب جانتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صفائی کا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی انوکھی شان عطا فرمائی تھی۔ جو آپ سے ملتا وہ بار بار ملنا چاہتا، جو آپ کو دیکھ لیتا وہ بار بار آپ کو دیکھنا چاہتا۔ دوسرے بچوں کی طرح آپ کا چہرہ بچپن میں بھی کبھی گندا نہیں ہوا۔ بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں چپکی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی تھی۔ سوتے جاگتے آپ ہمیشہ ایسے رہتے گویا ابھی آپ کو صاف کیا گیا ہو، بہت ہی صاف ستھرے رہا کرتے تھے۔ تو دوستو، آج کا ایپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چرچا، بات، معلومات، جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا یا اچھا لگا، مزہ آیا، تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے وچار اور سجھاؤ ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اگر آپ ہمیں فالو نہیں کر رہے ہیں تو ابھی کریں، تاکہ آپ کوئی بھی نیا ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں، اور ہمارے لوک شان نیوز سلوڑ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک خوش رہیے، سیکھتے رہیے اور جڑے رہیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انمول سبق کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں کیوں چرائی، اور کیا ہر نبی یعنی ہر سندیش نے بکریاں چرائی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔